علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ابھی چل رہا ہے گجرات میں، پالنپور سائیڈ میں۔ یہ جو علماء کرام پروگرام میں آتے ہیں اور ان کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کیا جاتا ہے، تو کیا یہ استقبال کرنا نعرے تکبیر و رسالت سے یہ ناجائز ہے علماء کرام کا؟ نہیں تو ابھی ایک مفتی شمس الدین مکرانوی ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے خطاب میں اس مسئلے کو بیان کیا، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے، اور حوالہ دیا ہے مفتی نظام الدین صاحب کا۔ مفتی نظام الدین قابل اعتماد ہے ہی نہیں، جی جی، اور اسی طرح سے اس سے زیادہ شمس الدین ناقابل اعتبار ہے۔ جی 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 حضور، جی حضور۔ تو اس لیے یہ سب بکواس ہے۔ جی حضور، ابھی میں سن ہی رہا تھا، اس میں انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ کوئی بھی مولوی ہو، مفتی ہو، پیر ہو، کوئی ہو، اگر وہ آ رہا ہے اس کے لیے نعرے تکبیر و رسالت سے استقبال کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو ہم تو شوق میں پڑ گئے کہ ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر ابھی تک ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہمارے حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ بھی آتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو حضور ضرور منع کرتے، ہم نے حضور کا دیکھا۔ جی حضور، مفتی اعظم کا استقبال ہوتا تھا، جی جی حضور، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جی حضور، میں نے تو دیکھا حضرت صدرالشریعہ کا بھی جی حضور، استقبال اور مفتی اعظم کا بھی استقبال، جی حضور، اور مجاہد ملت کا جی حضور، استقبال، حافظ ملت کا استقبال، جی حضور، اسی طرح قرآن ملت کا استقبال، جی حضور، سب میں نے اور بھی کتنے بڑے بڑے علماء کرام کے استقبال میں یہ دیکھا۔ جی حضور، اللہ کا نام بلند کرنا جی حضور، اور رسول پاک سے استمداد کا اعلان کرنا، جی حضور، یہ سب جو ہے ذکر الہی کے طور پر ہے، جی حضور، جی اور اپنی خوشیوں کا مظاہرہ، جی حضور، ہاں، جی حضور، خوشی کا مظاہرہ تقدیر سے کرنے میں جی کوئی حرج نہیں۔ جی حضور، ایک بزرگ آئے، خوشی ہوئی، جی حضور، ہاں۔ جی جی، ماشاء یہ اللہ، سب نئے نئے لوگ جو ہیں، جی حضور، اب کیا بتائیں ان کو، اللہ ان سے محفوظ رکھے بس۔ آمین آمین حضور، اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کال ریکارڈنگ آپ نے سن لی، اور اسی پر ابھی ہندوستان اور بیرون ہندوستان، نیپال وغیرہ میں بھی یہ مسئلہ چھڑ گیا ہے، اور اسی پر کافی بحث ہو رہی ہے، کافی چرچے ہو رہے ہیں اس کے۔ اور یہ کال ریکارڈنگ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کی خوب تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک شخص ان سے پوچھتا ہے کہ اسٹیج پر نعرہ وغیرہ لگانا کیسا ہے، اور مفتی شمس الدین صاحب کے بارے میں اور مفتی نظام الدین صاحب کے بارے میں۔ تو حضور محدث کبیر کا جواب یہ آتا ہے کہ وہ دونوں شخص قابل اعتماد نہیں ہیں، اور اسٹیج پر نعرہ وغیرہ لگانا جائز ہے۔ جو حضور محدث کبیر صاحب قبلہ کی تائید کرتے ہیں، وہ ان کی تائید کرتے ہوئے محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی توہین کر رہے ہیں، اور جو محقق مسائل جدیدہ صاحب قبلہ کے تائید میں ہیں وہ حضور محدث کبیر کی توہین کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کر۔ لیکن اس کے بعد ہی ایک نیپال سے قاضی نیپال حضرت مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب قبلہ کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے، جس کو آپ سنیں اور پڑھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ ہوا کیسے، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب نے بیان دیا تھا کہ اسٹیج پر نعرہ وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے، اور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کا حوالہ دیا تھا، لیکن انہوں نے بھی خلاصہ یہ نہیں کیا تھا کہ کس سچویشن میں، کس حال میں نعرہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ صاحب جو کال ریکارڈنگ میں حضور محدث کبیر سے سوال پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ کن کن صورتوں میں جو ہے مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے اسٹیج پر نعرہ لگانے کو ناجائز کہا ہے۔ لیکن یہ فتویٰ آپ دیکھیے اسکرین پر، جو فتویٰ شائع ہوا ہے نیپال سے، قاضی نیپال صاحب قبلہ کی طرف سے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے، اور اسٹیج پر نعرہ لگانے کی 4 مقامات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ میں اگر آپ کو صحیح سے صاف صاف یہ تحریر نظر نہیں آ رہی ہوگی تو میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ نعرے وغیرہ لگانے کے 4 مقامات ہوتے ہیں۔ پہلا مقام
تو یہ ہے کہ کوئی معظم دینی شخص کسی کے گھر میں تشریف لائیں یا پھر جس جگہ جلسے ہو رہے ہوں اس جگہ پر تشریف لائیں تو وہ گاؤں یا شہر والے یا جلسے کمیٹی والے ان کے استقبال میں نعرہ لگائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تقریر کر رہے ہوں یا پھر کوئی نعت پڑھ رہا ہو تو ان کی نعت کا کوئی شعر یا خطیب صاحب کی کوئی بات اگر پسند آ جائے تو اس پر نعرہ لگایا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو کرسی خطابت پر مدعو کرنے کے لیے یا کسی شاعر کو بلانے کے لیے جب نقیب حضرات ان کو بلاتے ہیں تو پھر اس وقت نعرہ لگاتے ہیں اور نعرے کے بعد ان کو کرسی خطابت پر مدعو کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں بلا شبہ جائز اور مستحسن ہیں، یہ اس فتویٰ میں لکھا ہے۔ چوتھی صورت نعرہ لگانے کی یہ ہے کہ کوئی خطیب صاحب اگر تقریر کر رہے ہوں یا کوئی شاعر صاحب نعت پڑھ رہے ہوں تو ان کی نعت خوانی کے درمیان یا پھر خطیب صاحب کی خطابت کے دوران ان کی تقریر کو کاٹتے ہوئے روکتے ہوئے کسی شخص کے آنے یا پھر کسی شخص کے لیے استقبال کے لیے نعرہ لگایا جائے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مفتی محمد عثمان برکاتی صاحب قبلہ کا یہ فتویٰ جو قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اس سے جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ جو مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے جو ناجائز کی صورت بیان کی ہے انہوں نے اس چوتھی صورت کو بیان کیا ہے اور ان کی بات کو اسی چوتھی صورت پر محمول کی جائے گی۔ اور حضور محدث کبیر صاحب قبلہ نے جو جواز کا فتویٰ دیا اور کال ریکارڈنگ میں یہ کہا کہ نعرہ وغیرہ لگانا جائز ہے، ان کی بات کو پہلی تیسری صورتوں پر محمول کی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں یعنی اصاغر علماء کرام میں سے ہی کچھ ہیں کہ اکابر علماء کرام کی شان میں جو ہے توہین کرتے ہیں۔ ہمیں بڑے علماء کرام کی شان میں توہین کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ بڑے لوگوں کا معاملہ ہے، اکابرین کا معاملہ ہے، انہی پر چھوڑا جائے، اور اعتراض کرنے سے پہلے تمام صورتیں جان لینا چاہیے کہ کن کی جو ہے بات کس صورت پر محمول کی جا سکتی ہے، نہ کہ جو ہے کسی کی بھی توہین آپ کر دیں، کسی کا بھی سپورٹ کر کے ایک طرف سپورٹ کر کے دوسری طرف کی تذلیل آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک کو صحیح مانتے ہیں اور دوسرے کو غلط مانتے ہیں تو دوسری طرف جو علماء کرام ہیں ان کی جو ہے توہین ہوگی، اور یہ جو ہے ہماری آخرت اور دنیا کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے دونوں کی باتیں صحیح ہیں، اور حضور محدث کبیر صاحب قبلہ کے جواز کا فتویٰ دینا پہلی 3 صورتوں پر محمول کیا جائے گا، اور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے جو عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے اور شائع کیا ہے، فتویٰ لکھا ہے، اس فتوے کو، اس بات کو چوتھی صورت پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی تقریر کر رہے ہوں تو ان کی تقریر کو روک کر کے کسی کے لیے نعرے وغیرہ لگانا نہیں چاہیے۔ باقی کوئی شخص، بڑی شخصیت آ رہی ہو، کوئی عالم دین آ رہے ہوں تو ان کے استقبال کے لیے نعرہ لگانا جائز ہے، یا پھر کسی کی تقریر کا کوئی حصہ سمجھ میں آ جائے، اچھا لگے تو ان کی تقریر کو سن کر کے نعرہ لگانا جائز ہے، اور کسی شاعر یا خطیب کو مدعو کرنے کے لیے نعرہ لگانا جائز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور یہ معاملہ سلجھ گیا ہوگا، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا پھر مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی توہین کرتے ہیں یا حضور محدث کبیر صاحب قبلہ کو غلط کہتے ہیں، ان تک آپ یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ ان کو بھی یہ پورا معاملہ اور پورا مسئلہ صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے اور وہ علماء کرام کی توہین اور تذلیل سے محفوظ رہے اور آخرت اور دنیا دونوں کو بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام علماء اکابرین کو سلامت رکھے۔ نظام الدین صاحب قبلہ بھی ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے قابل اعتبار ہے، اور محدث کبیر صاحب قبلہ بھی۔ اسی لیے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بڑے لوگوں کی جو ہے باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔